نتیجے کو چھوڑیں، آپ بس ڈینائل موڈ انجوائے کریں، کیونکہ نتیجہ تو تقریباً ہم سب کو پہلے سے ہی پتہ ہے۔ اب ایک طرف تو یعنی اسد کیسر صاحب، عمر ایوب صاحب اور حامد رضا صاحب وغیرہ ایاز صادق صاحب سے مل بھی چکے، آپس میں کچھ گلے شکوے بھی ہو گئے، کچھ بات آگے بھی بڑھ گئی، دونوں نے غور کے لیے اور مزید بات کو آگے بڑھانے پر اتفاق بھی کر لیا۔ اور دوسری طرف اپنے وفاقی وزیر اطلاعات غضب خدا کا، ان کی اپنی جماعت کے لوگ ہی کوئی اطلاع فراہم نہیں کرتے۔ عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی باضابطہ مذاکرات تحریک انصاف سے شروع نہیں ہوئے، بس ویسے ہی کہیں اتفاق سے بات چیت غیر رسمی ہو گئی، اس کو آپ مذاکرات نہ سمجھیں۔ اور سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جو کہ نواز شریف کے بھی قریبی سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی فرما رہے ہیں کہ سول نافرمانی کی دھمکی لگا کر مذاکرات نہیں ہو سکتے، تو پھر کیوں کر رہے ہیں جناب مذاکرات؟ اگر نہیں ہو سکتے تو پھر ایاز صادق صاحب کیوں بات چیت کر رہے ہیں ان سے؟ پھر نہ بات کرتے۔ اگر اتنی آپ لوگوں اپنے آپ کو بندے خواہ سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تحریک انصاف کی، تو آپ ان سے بات چیت کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں، ان مذاکرات سے شاید حاصل کچھ نہ ہو سکے، کیونکہ جو ریمیٹنسز والی دھمکی خان صاحب نے دی ہے، اس دھمکی کو اسٹیبلشمنٹ والے اپنے دل پر لیتے ہیں۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات کے زمانے میں جو عمران خان صاحب کے اس وقت کے جو معاشی امور کے وہ تھے مشیر سمجھ لیں، سابق وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب، ان کی جو کال لیک ہوئی تھی اپنے تیمور سلیم جھگڑا صاحب سے اور پنجاب کے وزیر خزانہ صاحب سے، لغاری صاحب سے، اس کو آج تک نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے اور شیری رحمان صاحب نے بھی اپنے سینٹ اجلاس میں اس پر بہت زیادہ ہاہاکار مچائی۔ ان کو بہت دکھ ہے کہ یہ گفتگو عمران خان صاحب نے کی، وہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہم آپ کی جو معیشت ہے اس کو جام کر دیں گے اگر ہم سے مذاکرات نہیں کرو گے۔ تو دھمکی پسند نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو، وہ سمجھتے ہیں کہ دھمکی صرف وہی دے سکتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کا استعمال صرف وہی کر سکتے ہیں، انہیں صرف منت کرتے، لجاجت کرتے، بھیک مانگتے لوگ پسند ہیں، انہیں برابری کے مقام پر آ کر تڑیاں لگاتے لوگ پسند نہیں ہیں۔ جو یہ کہیں کہ ہم لانگ مارچ کر دیں گے، ہم ٹرین مارچ کر دیں گے، ہم سڑکیں بند کر دیں گے، ہم ڈی چوک بند کر دیں گے، ہم اسلام آباد بند کر دیں گے، یا ہم کوئی اور طرح کا تمہیں تھریٹ پہنچائیں گے، اس طرح کے لوگوں سے بات کرنا اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں ہے۔ وہ اسے اپنی ایگو ہرٹ ہوتی سمجھتی ہیں، وہ صرف ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جو جوتے پالش کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اور چونکہ خان صاحب فی الحال اس موڈ میں نہیں ہیں، وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سول نافرمانی شروع کر دیں گے، ابھی بھی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ونگ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ عسکری بینک اور دیگر جو فوجی ادارے ہیں ان کا بائیکاٹ کر دیں گے، ابھی بھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اوورسیز پاکستانیز اگر 14 دسمبر کے بعد حکومت بات نہ مانے تو ریمیٹنسز بھیجنے بند کر دے۔ اس طرح کی باتیں جب کر کے عمران خان صاحب مذاکرات کے لیے آگے بڑھتی ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو جاتی ہے، لہٰذا ان مذاکرات سے شاید نکلنا کچھ بھی نہیں ہے، ماضی میں بھی کچھ نہیں نکلا، صرف عمران خان اور تحریک انصاف پر یہ تنقید ہوتی رہے گی ہر طرف سے کہ جی دیکھیں پہلے آپ کہتے تھے کہ ہم نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے مذاکرات نہیں کریں گے، اور اب آپ نے یو ٹرن لے لیا، اب تو حفیظ اللہ نیازی جیسے لوگ بھی عمران خان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، جو بیچارے نہ 3 میں ہیں نہ 13 میں۔ لیکن بہرحال وہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اب مجبور ہو گئے ہیں، گھٹنے ٹیک رہے ہیں جو مذاکرات کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود ان مذاکرات سے نکلنا بھی کچھ نہیں۔ اگر ان مذاکرات سے کچھ نکل سکتا تو شاید یہ اچھی بات ہوتی۔ ہاں، جو دوسری افواہیں اسلام آباد میں سرگرم ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کر کوئی حکومت بنائے اور اسٹیبلشمنٹ اس میں کوئی مداخلت نہ کرے، یعنی مائنس پی ایم ایل این حکومت بنائی جائے، اور اس پر اگر اتفاق ہو جائے تو یہ شاید ہو سکتا ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ شاید کچھ ہو نہ سکے، اور اگر ایسا ہو جائے گا تو ظاہر ہے پھر جب پی ٹی آئی کسی نہ کسی طرح حکومت میں آ جائے گی یا حکومت کو سپورٹ کرنے والوں میں شامل ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کے جیلوں میں قید لوگوں کو ریلیف بھی ملے گا اور اس کے کوئی 2-4 اور مطالبات بھی مانے جائیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر نون لیگ اور پی ٹی آئی میں کوئی ڈیل ہو جائے، کوئی نون لیگ کی حکومت برقرار رہے اور عمران خان کی مطالبات مانے جائیں، اس پر تو میرے والوں بالکل نہ ہی سمجھیں۔